عزیزاں نے گرامی قدر ساڈا یہ نظریہ عصمت دا نظریہ یہ توڑ اج تک کوئی نہیں اساں اطاعت کیتی ہے معصوم دی یہ شک و شبہ کوئی نہیں وہ وجہ ہے کہ ساری تاریخ بھی یہی ہے کہ اساں معصوم تو علاوہ کسی دی اطاعت نہیں کیتی یہ میں خلافت و ملوکیت جو آج کل کوشش کر رہے ہیں کہ بندیاں نو دسیا جائے کہ ساری تاریخ کی ہے جڑے بندے اندر نہ کل پرسوں بنے نے یہ کل پرسوں والی گل کوئی نہیں یہ سید ابو العلا مودودی نے ساری تاریخ لکھی ہے خلافت و ملوکیت مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ 4 مذہب نے ابتداءً جنہ دی بنیاد تے پوری دنیا چ فرقے نے کل 4 مذہب نے جنہ دی بنیاد تے فرقے نے وہ 4 مذہب میں جناب دے سامنے پڑھتے ہیں عصمت ساڈا عقیدہ ہے اچھا کمال ہے کہ بندیاں نے نا جی میں چھوٹے پنڈ چ انجمن بنے نا عہدیدار بہتے ہوندے نے تے کام کرنے والا کوئی نہیں اینو صدر بنا دیو اچھا اینو چیئرمین بنا دیو اینو سرپرست بنا دیو حالانکہ 3 عہدے ایک ہی نہیں وہ چیئرمین دا مطلب ہے کرسی تے بیٹھا ہوئے تے سرپرست دی کرسی تے بہنا ہے تے صدر بھی وہی ہوندا ہے وہ ہمیں 3 بندے آرے لائے ہوندے نے آرے سمجھ دیو نا تاکہ 3 بندے تے ایک پاسے مکڑنا صدر سرپرست تے چیئرمین تے نائب چیئرمین تے نائب صدر 5-6 بندے تے ایک عہدے تے ہوئے نا اصل گل ہے کہ بندے راضی کیتے نے کسے نو امام آگ چھڑے ہے کسے نو خلیفہ آگ چھڑے ہے کسے نو ولی آگ چھڑے ہے قرآن دی قسم اسا محمد تو بعد جنہوں ولی منے ہیں انہوں ہی خلیفہ منے ہیں انہوں ہی اپنا امام منے اور مودودی صاحب فرماتے ہیں کوئی شک نہیں ان دا عقیدہ ہے یہ وہ فرماتے ہیں 4 مذاہب تھے جن کی بنیاد پر آج فرقے ہیں سب کی جڑ 4 فرقے تھے نمبر 1 شیعہ مودودی صاحب جڑی ونڈ کیتی ہے پہلا نمبر ہی شیعہ دا رکھے فرماتے ہیں نمبر 1 شیعہ دوسرا خوارج تیسرا مرہبہ چوتھا معتزلہ اے دوجے نہ اکھے کر چھڑن تاکہ صاحب نہ لگے کیڑے صاحب لگتا جنہوں پہ پہلا شیعہ دی سمجھ آؤں دی شیعہ دی سمجھ آؤں دی اگوں کوئی نہیں پہ آؤں دی اگلے سارے جتنے مذہب نے جیس ویلے اہل حدیث اہل سنت بریلوی دیوبندی یہ سارے اگلے نے سارے اے جڑا پہلا نہ اے شیعہ چونکہ میں نو کسے نہ غرض نہیں چکے بلا جس پنڈ نہ جانا ہوئے وہ داندے نے راہ بھی نہیں پوچھی دا میں جو میرا تعلق کوئی نہیں خوارج نال میرا تعلق کوئی نہیں مرہبہ نال میرا تعلق کوئی نہیں معتزلہ نال میرا تعلق صرف شیعہ نال اس واسطے میں سمجھنا میں اپنی تاریخ نوجوانوں کو کم سے کم سنا دیا کوئی تو انہوں پوچھے نا تسی کدوں کو دے ہو تے مودودی صاحب نے کتاب بڑی پرانی لکھی ہے یہ دے مقابلے تے علامہ حسین بخش جاڑا کتاب لکھ چکے ہیں امامت و خلافت یہ دے مقابلے تے یہ ساڑھے حق چندی تے دے مقابلے تے ساڑھا عالم کتاب نہ لکھتا کوئی یہ نہ سمجھا مودودی ساڑھے باسے لکھی سی یہ دے مقابلے تے کتاب آ چکی ہے حسین بخش جاڑا صاحب دی یہ خلافت و ملوکیت انہوں اپنے صاحب نے لکھی ہے تاریخ لکھی نے چلو بہنے ہاں کہ ساری تاریخ پرانی ہونی بھی ساڑھنا ملتی ہے کہ نہیں فرماتے ہیں یہ 4 فرقے تھے یہاں اختصار کے ساتھ ہم ہر ایک کے نظریات کا خلاصہ بیان کرتے ہیں میں نظریہ پہلے آکھا نا جی نظریے نو پڑھنا تنقیدی جائزہ لینا انہیں 4 دے نظریات لکھے نے آج دی مجلس سے صرف اسی اپنے پڑھنے ہیں جنہیں پنڈ نہیں جانا او دا راہ نہیں پوچھنا وہ فرماتے ہیں سب سے پہلے شیعہ ادھر لطف ہے فرماتے ہیں حامیان علی کا گروہ میرا خیال ہے گلتے کافی حد تک مک گئی ہے کہ ساڑھی ابتدا کیے فرماتے ہیں حامیان علی کا گروہ یہ مطلب ہے شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو علی کا حامی ہو دوسرے بندے کو شیعہ قرار دیتا نہیں جا سکتا نہیں شکریہ حامیان علی کا یہ گروہ یہ مطلب ہے جتھوں اسی شروع ہوئے ہیں نا جی وہ حضرت علی دی حمایت ہے حضرت علی علیہ السلام دی حمایت ہے فرماتے ہیں ابتداءً شیعان علی کہلاتے تھے ان کو شیعان علی کہا جاتا تھا ساڑھا پورا نا شیعہ نہیں پورا نا جڑا ہے وہ شیعان علی ہے شیعہ ساڑھا نک نیم ہے فرماتے ہیں بعد میں اصطلاحاً انہیں شیعہ کہا جانے لگا جوے بندے الطاف متافہ آگ چھڑ دیں عبد الرحمن مانو آگ چھڑ دیں بس اے میں انہیں پورا نہ کیے ساڑھا جی خیر و
شیعان علی، یہ مطلب ہے جب ہمیں پورے نام سے پکارا جائے گا علی درمیان میں آئے گا۔ ساڈا پورا نام قبلہ ہے، پرانا نام ہے، اصل نام ہے شیعان علی، اور وجہ کیا ہے؟ حامیان علی، علی کی حمایت کرنے والے۔ اس گل کی شک کوئی نہیں۔ یہ ہوں میں یہ تبصرہ کرنے لگا جی، اسا حضرت علی دی حمایت کیتی ہے انے واہ آندے نے اکھاں بند ہونا، نام ہی دسدا ہوئے تو کسے دے بندہ مگر ہوئے، مگر کسے ایسے تے ہی بندہ اکھاں بند کر کے ہو سکتا ہے جدے تے پورا اعتماد ہوئے کہ میری منظر خراب نہیں ہوئے گی۔ میں مثالہ دیندہ رہنا، پتہ نہیں سرائکی تے میں نہیں ہوندی تے باوے جی پنجابی تے الحمدللہ سمجھ دیں سر انہوں پنجابی ہوندی ہے، سانو سرائکی نہیں ہو الحمدللہ۔ اے جیوندی کیونکہ ذاکری ہی ساری سرائکی چاہیے تو پھر سانو بھی سرائکی دی سمجھ صرف مجلساں چاہندی ہے، کیونکہ جس گلتے سی سارا کائنات دے شیعہ کٹھے ہیں او دا نام ولایت علی، ٹھیک ہے نا جی، اس بنیاد تے سمجھ آندی ہے۔ میں مثال دیندہ رہنا، اے بندہ پوری بس نو نیندر آندی ہوئے نا، بندے نیند کر دے نا بساں چ پہ کے، انہاں بندیاں نو کان چ واری واری آ کے دس جو پہ ڈرائیور نے بوٹی پیتی، تسی کیمرہ لا کے ویکھ لو کنے بندے سوندے، جے کوئی ساؤں گیا تو میں نے دسیا جی اچھا سوندے ہو کیوں نہیں؟ سوندا بندہ ادوں میں جدو ڈرائیور تے اعتماد ہوئے، کیا بات ہے بھائی کمال ہے، جدو ڈرائیور تے اعتماد ہوئے ادوں بندے پھر سو جاندے نے پہ ٹھیک جائے گا انشاءاللہ لے کے جائے گا، تے جدو شک پہ جائے کہ بوٹی ہے وہ آندھا پائیا ویکھ کے وہ جا ویکھ کے وہ بندے تے بوٹی والے تے اعتبار نہیں کرتے تے جڑا 36 سال شراب پیندا رہا اورے لمر کیسے؟ جی میرے خیر میرے عزیزو اے اعتماد ہے کہ حضرت علی تے مگر اسا اکھاں بند کر کے اعتماد کیتا ہے کہ میرے مولا سانوں راہ راستے رکھن گے، بلکہ میرے مولا مصطفیٰ فرماتے ہیں علی ہی صراط مستقیم ہے۔ ہاں تفسیر نور الثقلین سے لکھے علی صراط مستقیم ہے۔ میرے عزیزو حضرت علی تے اعتماد کیتا ہے، اے بڑی عجیب گل ہے کہ بندے دی نظر کمزور ہوئے تے اگے جڑا لگا ہوئے وہ جڑا اگے لگا ہے انہیں دھیان رکھنا کہ پچھلے نے یار جڑا پیچھے منڈے تے ہتھ رکھ کے ٹردا پہ نظر کمزور ہے۔ بڑی عجیب ویسے گل ہے اس نظریے دے مطابق کہ مگر لا اگلے نو دسے ویکھی اگے نہ لیا۔ شاباش بندے مسکرائے نے، خدا دی قسم تسی یہ نظریہ دھیان نہ پڑھو تو اڈا انجی حادثہ نکل جائے۔ او اولے نمبر کیڑا ہے جدا اساں دھیان رکھنا ہے؟ سبحان اللہ کیا بات ہے جناب، وہ بھی صاحب امر ہے جدا اساں دھیان رکھنا ہے کہ جاندہ پہ ٹھیک جاندہ کہ غلط جاندہ پہ قبلہ بہت شکریہ مہربانی۔ اے قرآن ہے جی، اے ساڈے الحمدللہ تاریخ ہے، ادھا میں 2-3 جملے پڑھ دینا۔ وہ فرماندن کہ حامیان علی کا یہ گروہ ابتدا میں شیعان علی تھا، بعد میں اصطلاحاً انہیں شیعہ کہا جانے لگا۔ یہ فرماندن ان کے باقاعدہ مخصوص نظریات کے ساتھ کوئی پارٹی نہیں تھی، یہ کہیں کہیں تھے اور جہاں بھی تھے حمایت علی میں تھے۔ کیا بات ہے کہ بلا جہاں بھی تھے یہ حمایت علی میں تھے۔ ایک کلا بھی جنگل سی نا وہ بھی حضرت علی دی حمایت جڑا آبادی سی وہ بھی حضرت علی دی حمایت سی۔ مثلا میں تو انہوں ایک بندہ دس دینا، کئی بندے بڑے سادہ مسلمان نے وہ اندر پائی اسی تے جیڑے ویلے کو روزہ کھولتا ہے اسی کھول چھڑنے ہاں، اسی سدھے مسلمان۔ انہوں آکھئے وضو کے میں کرنا ہے، اور پائیا سامتا پتہ کوئی نہیں۔ ایک بابے نے میں پوچھیا 7 تو دے پتر سنتر آئے تھیاں، میں غسل آؤندہ جے آئے تاری شاری لالے دی۔ ایڈے سادہ مسلمان ہیں، کوئی نیت دا پتہ نہیں، باقاعدگی کرنا ہے، ارتماسی کی یہ غسل، بس سادہ مسلمان۔ اس سادگی زندگی جان کے بندے گزار دینے، ان بچوں سارا پتہ ہوندہ بندیاں، پتہ ہوندہ بندیاں نو او دے تو میں تو سادہ ہیں جڑا لوگاں روندیاں ویکھ کے ہسدا سی تے ہسدیاں نو ویکھ کے روندا سی۔ اے
بڑا سادہ بندہ نا. نبی نے نشاندہی کی سی حضرت علی تے حضرت عمر نو اپنا کرتا دے کے آکھیا ایک کرن دیاں پہاڑیاں چ ایک بندہ ہے نا او دا اویس ہے. لوگ ہسدے نے تے وہ روے گا, لوگ رون گے تے وہ ہسے گا. تے آخر دیوانہ تے لوگ آکھنا ہی ہیں. پھر لوگ روندے ہون تے وہ ہسدا ہے, لوگ ہسدے ہون تے وہ روندا ہے. انہوں ایدو بڑا ایدے واسطے میرے کو جملہ کوئی نہیں ہے. کل عرس داتا گنج بخش دا کشف المحجوب بھی یہ جملہ لکھے ہے کہ حضور تے پوری کائنات بمائے خدا درود پڑھ دیئے. جدے تے اللہ درود پڑھ دینا اس آکھا سی اویس نو میرا سلام آکھا. میں نہیں پتا ہے بندہ کون ہے, کیسا ہے, عاشق رسول ہے, کون ہے. ساری زندگی حضور نو اکھا نال نہیں بیکھیا تے رہ بھی حضور دی زندگی بچ نہیں, ظاہری زندگی چ. تے سادہ ایڈا اماں بیمار سی تو اس آکھا سی دور نہ جائی. کرن تو مدینہ دور سی, اس آکھا اماں میں نہیں جانتا. وہ گیا ہی نہیں. ایک دن اس اماں نو آکھیا پہ میں اماں تو آکھیں تو میں نبی دی زیارت ہی کر رہا ہوں, موت پتہ نہیں کہ ویلے آئی. اس آکھا جا چھیتی آ جائیں. وہ مدینے گیا, نبی اتھے کوئی نہیں سن, وہ چھیتی چھیتی واپس آ گیا. مدینے بندے آکھیا تو کی لینا ہے؟ اس آکھا عاشق ہاں حضور دا, دیوانہ حضور دا. اس آکھا چنگا دیوانہ ہے, پرسوں نبی آ جانا تو کتے چلنا ہے؟ اس آکھا اماں دی سی چھیتی آ جائیں. تو سدھا مسلمان نہ, ادو سدھا کوئی نہیں ہو سکتا. اس آکھا میں اماں دی چھیتی. اس آکھا نبی رو کے ویکھے ہی. اس آکھا نہیں ویکھنا چاہنا ہے, ویکھنا چاہنا. اگوں اس آکھا اگوں جی اماں ٹھیک ہوگی تے آواں گا. اس آکھا اماں اماں کرنا ہے. کیسا تو عاشق ہے کہ نبی کل نہیں آؤں گے تے پرسوں واپس مدینے آ جان گے, تے تو نبی دی زیارت اماں اماں. اگو ایڈا سادہ سجے کہنے لگا پھر اماں دے آنکھیں لگنا بھی تے نبی دے سے ہے نا. سبحان اللہ. آباد رسالہ تو جڑی سادگی کی زندگی پہ گزارنا ہے جہالت دی زندگی. سادہ دا مطلب جہالت نہیں تے جہالت دا مطلب سادگی نہیں. اے اب ایسے کرنی ہے. انہوں ویکھے دوبارہ بندیاں زیادہ نہیں ویکھیا, انہوں سفین چ بندیاں ویکھے. کتھے سفین چ ٹوٹ گیا اویس. حضرت علی کو پتہ لگا, حضور نے بلایا, انہوں نے کہا اویس تو کتھے لگا پھرنا ہے؟ سادہ سن لو. تے کو امیر المومنین آندا تسی کتھے لگا پھر دے؟ امام نے آگیا تو ایتھے کتھے, یعنی تے اگو آندا تسی ایتھے کتھے. میرے امام مسکرا کے فرماتے ہیں عبد خدا ایتھے تے لڑائی پہ ہوں دیا. تے اگو سادگی لڑنا جی میں لڑن آیا جی. اگے کدی لڑے اس اگر نہیں کدے نہ لڑنا چاہنا ہے جڑا تیرے نہ لڑنا چاہنا. آباد رہو جنا کدے نہ لڑنا چاہنا ہے. صدقہ جانا کہنے لگا حضور جڑا تواڈے نہ لڑنا چاہتا ہے عاشق رسول کدا نہ رکھے. جڑا میلاد تے چول زیادہ کھائے انہوں عاشق رسول سے. اللہ دیا بندیا عاشق رسول دی صفتے ہوئے جس سے علی لڑے, جو اس سے نہ لڑے وہ عاشق رسول نہیں. عشق رسول ہے یہ حامیان علی ہے سر نا. اویس کی طرح ہے سر نا. آندہ بڑی توجہ رکھنا پڑی لکھی گل ہے. فرماتے ہیں باقاعدہ مخصوص نظریات کے ساتھ ایک پارٹی کا وجود, ایک پارٹی کا وجود ان لڑائیوں کے آغاز کے زمانے میں ہوا. یہ شیعوں کی باقاعدہ پارٹی کوئی نہیں تھی. یہ باقاعدہ پارٹی ان کی کن کی شیعوں کی. مودودی فرماتے ہیں ان لڑائیوں کے آغاز میں یہ باقاعدہ پارٹی بن گئے. مثلا فرماتے ہیں مارکہ جمل, مارکہ صفین اور مارکہ نہروان میں جو لڑائیاں علی کو پیش آئیں, لوگ علی سے لڑتے گئے, یہ اکٹھے ہوتے گئے. بہت شکریہ قبلہ, بڑی مہربانی. یہ مطلب ہے حمایت علی جیسی اکٹھے ہوئے ہیں. ویسے حضرت علی دی حمایت پڑھے لکھے بندے کرتے ہیں, پاہمیں وہ شیعہ نہیں. کئی بندے شیعہ بھی نہیں لیکن حمایت علی چاہنے. اگر شیعہ انہوں کیا جانتا ہے جڑا حمایت علی کرے تو پھر وہ اہل سنت بھی دراصل شیعہ ہے. جی قبلہ بہت شکریہ, میں تو انہوں ثابت کر دینا. اور وہ اہل حدیث بھی بہرحال شیعہ ہے. پتہ نہیں وہ اہل حدیث ہوتا نہ کیوں ہے لیکن دراصل وہ شیعہ ہے. کئی بندے کراچی ہوندے نے جیلم دے,
جہلم دے بندے کراچی ہوندے نے وہ آندے نے ہوندے اسی کراچی ہاں پچھوں اسی جہلم دے ہاں غور نہیں فرمایا یہ دا مطلب بندہ اہل حدیث بھی ہوئے تے پچھوں حضرت علی دا حامی ہوئے پچھوں شیعہ ہی جی میں تو انہوں پکی گھر پہ دسنا میں تو انہوں ثبوت دینا کہ بلا میں خود پڑھے آکھا نال علامہ وحید الزمان اہل حدیث انہاں شرح کیتی ہے مسلم شریف دی اہل حدیث دے بہت بڑے عالم نے وہ فرماتے ہیں جو لوگ علی سے لڑے اور تھے بھی مسلمان کافرہ دی گل نہیں تھے بھی مسلمان اور علی سے لڑتے رہے وہ فرماتے ہیں ان کے خلاف ہم زبان نہیں کھول سکتے اس لیے کہ وہ صحابہ تھے ان میں صحابہ تھے انہوں نے حضور کا حیات ظاہری پایا حضور کے ساتھ رہے معیت رسول میں رہے اب ہمارا منہ اتنا بڑا نہیں کہ ہم ان کے خلاف منہ کھولیں نہیں کھول سکتے لیکن وہ علی سے لڑے علی سے لڑے وہ فرماتے ہیں ہم یہ جرت اس لیے نہیں کرتے کہ وہ زمانہ رسول پا چکے ہیں اور صحابیت کا شرف پا چکے ہیں یہ تو اڈے داد دینا گل ہی نہیں وہ صحابیت کا شرف پا چکے ہیں اور زمانہ رسول پا چکے ہیں لیکن وہ اگر حضرت علی سے لڑے ہیں ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہمیں سکوت اختیار کرنا چاہیے کیونکہ وہ مجتہد تھے اور مجتہد غلطی بھی کرے تو عام آدمی اہل حدیث لکھتا ہے عام آدمی اس کے خلاف منہ نہیں کھول سکتا اس لیے کہ وہ عالم ہے تو جاہل ہے وہ فرماتے ہیں جنہوں نے نبی کا زمانہ پایا اگر وہ علی سے لڑ بھی پڑے ہیں تو ہم ان کے خلاف منہ نہیں کھول سکتے ہمیں سکوت اختیار کرنا چاہیے تعویل خیر کی کرنی چاہیے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر لڑائی میں علی حق پر تھے بھائی آباد رہو تو ساؤں شیعہ اس گل چو کی کرنا ہے گل مک گئی کہ ہر لڑائی میں علی حق پر تھے بابا جی اس تو بعد سانو بحث کرنے کی ضرورت نہیں اہل حدیث عالم لکھتا ہے کہ علی حق پر تھے بات ختم ہوئی اور دوجے پاس ان کچھ آکھنا میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں جیتے نواز شریف صاحب نے ثابت کر دیتا کہ ساڑھے پیسے صحیح نہیں تو عمران خان تو جھوٹا ہو ہی جانا نا ٹھیک ہے نا تو جے ثابت نہ کر سکے تو پھر انہیں سچیاں ہو جانا پھر انہیں جھوٹیاں ہو ہی جانا نا تو میرا خیال جدو من گیا نے علی حق تے سی تے مقابلے تے جیڑا آیا چھڑو پر حق تے جو علی میرا خیال کہ ایدی تنگ ضرورت نہیں میرا ضرورت ہی نہیں حق پر علی تھے پھر آج کل ساڑھے درمیان اختلافات بھی ہے نے تھوڑے بہت شیعہ جو یہ مودودی صاحب فرماتے ہیں حمایت علی میں یہ لوگ اکٹھے ہو گئے پھر وہ فرماتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت نے ان کی بکھری ہوئی صفوں کو مجتمع کر دیا سرگے جان آباد رہا امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے ان کی بکھری ہوئی صفوں کو مجتمع کر دیا یہ مطلب ہے جمع ہو سکنے دو چیزاں تھے آج بھی ایک حمایت علی تے ایک شہادت شبیر تھے یہ مطلب ہے دو شہوہ نہ چھڑیے تے کل بھی کٹھے ساں تے آج بھی کٹھے ہاں کیڑی کیڑی ولایت علی عزاداری حسین مولا کائنات تانوں آباد رکھے ایک بندے نو نیند ہے تے ایڈی سخت ہے بھی ایڈے بندے روڑے تے وچ بھی اس ہوتے رکھے صلوات پڑھو جیڑا ایڈا بندہ ٹینشن لیس ہوئے ایڈے روڑے وچ ہوتا ہوئے او دلو نواز شریف 20 سال بھی روے تو ان کی پرو لو جی میرے محترم سامعین فرماتے ہیں ان لوگوں کا مخصوص نظریات یہ تھے ان کے مخصوص نظریات یہ تھے نوجوانوں نے سنان لگا پرانے بندے سارے اپنے نظریات تو واقف نے اپنے دوستوں دسو پڑھیا لکھیا نو یونیورسٹی چے کالجز چے سکولز چے دسو جا کے کہ اسی آج دے انج دے نہیں
اسی آج دے انج دے نہیں خلافت و ملوکیت اٹھاؤ اے جماعت اسلامی دے سربراہ نے گل پڑھیا لکھیا بندہ انہیں تو پتہ لگ جاتا ہے پہ کڈا کو پڑھیا لکھیا بندہ ہے یہ گل کی سمجھ نہیں چھتی نہیں آتی تحریر کی بھی سمجھ نہیں آتی یہ بھی تشریح کرنی پی ہے ورنہ یہ گل 2-3 منٹ بابا جی مک سکتی ہے تو تمہیں میں وقت دے دینا چلو میں ہنے دے دینا تمہیں بندے سارے نال لگ گئے سمجھ گئے تو مک گئی فرماتے ہیں پہلا نظریہ شیعوں کا یہ ہے کہ امامت مصالح عامہ سے نہیں ہوں مینوں داد مل گئی ہوں تو میں ٹر جانا بڑی بڑی دیر اسی اڑیکتے رہنے ہیں پہ کدوں میری مجلس بنے وہ بنے تو میں جانا ہوں میری نہیں بنی ہے تو میں جانا تو نہیں لکھتے ہیں امامت مصالح عامہ سے نہیں شیعوں کے نظریے میں بنی نہیں نا گل تو میں کر چھڑی ہوں یہ مطلب ہے کہ بنانی پینی کدوں بنانی ہے بزرگ سارے سمجھ گئے پڑھے لکھے بھی سمجھ گئے ہوں بچوں نال شامل کرنے واسطے دا ترجمہ کرنا پینا ہے مصالح عامہ مصالح عامہ اتنے ہی ہوں مکتی ہوئے مجلس سے میں مکا چھڑنی سی انج میں کتنے جانا جے اتوں ہوں ٹر جا تو کی میں پڑھے میں ہوں ناکام تو نہیں نہ جانا ہوں میں تشریح کرنی ہے بچیاں واسطے بزرگ سارے سمجھ گئے پڑھے لکھے دوست بھی سمجھ بچیاں واسطے فرماتے ہیں امامت شیعوں میں مصالح عامہ سے نہیں مصالح تو مراد مصالح نہیں مصالح صلاح مشورہ عامہ دا میں نے عام بندے یہ دی سدھی سلیس کدی لیکچر دینا تو چنگا سی وہ کسی نے سمجھ نہیں آئی کہ لکھیا نے کھورے سے واسطے لکھیا نے کوئی نہ سمجھے مدودی صاحب لکھتے ہیں شیعوں میں امامت مصالح عامہ سے نہیں یعنی مطلب یہ کہ بندوں کے مشورے سے بنے ہوئے کو شیعہ امام نہیں بنے کیا بات ہے جو بندوں کے مشورے سے امام بنے شیعہ اسے امام بڑا لطف ہے جی پڑھے لکھے بندے نے فرماتے ہیں ان میں امت پر انتخاب چھوڑا ہی نہیں جاتا ان میں امت پر انتخاب امامت کا چھوڑا نہیں جاتا بلکہ ان میں امامت دین کا ایک رکن ہے اور اسلام کا بنیادی پتھر ہے اور شیعوں کے عقیدے میں نبی پہ فرض ہے کہ دنیا چھوڑنے سے پہلے امام کا اعلان خود کر کے جائے صدقے دو ماں بھائی میرا خیال ہے کہ ساڈا نظریہ نواں نہیں ساڈا نظریہ پرانا ہے اینا مطلب ہے انہیں نظریہ دسے ہے تے انہیں نظریہ دا کو حل دسے انہیں صرف اینا دسے سی کہ ان میں مصالح عامہ سے امام نہیں بنتا بلکہ نبی پر فرض ہے کہ وہ اپنے جانے سے پہلے امام کا اعلان کر کے جائے تے انہیں دس دیتا ہے کہ او علی مولا بات ٹھیک ہو گئی جناب شکریہ کرنا دوسرا لفظی ایسا ہے عصمت تھوڑے ذہن چاہ گیا اول الامر کدی اطاعت کرنی ہے وہ فرماتے ہیں ان کا دوسرا نظریہ یہ تھا مدودی صاحب تھوڑی روح نو کہہ رہے ہیں آج بھی ہے تو سن لکھے تھا آج بھی ہے فرماتے ہیں ان میں امام کو معصوم ہونا چاہیے یعنی وہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے پاک اور محفوظ ہو اور اس سے غلطی کا صدور جائز نہ ہو یہ بڑی لطیف گل ہے اس سے غلطی کا صدور جائز نہ ہو اس سے غلطی جائز ہی نہ ہو یہ مطلب ہے ہو ہی نہ سکے جس سے ہو ہی نہ سکے اسی کو یطہرکم تطہیرا کہتے ہیں کیا بات ہے جناب بہت شکریہ کہ بنا اور آخر تے فرماتے ہیں کہ ان میں امام اسے کہتے ہیں جس کا ہر قول بھی حق ہو ہر فعل بھی حق ہو تیسری گل فرماتے ہیں
حضرت علی، ان میں حضرت علی وہ شخص ہیں جن کو حضور نے اپنے بعد امام نامزد کیا تھا، اور پھر مشکل لفظ آ گیا جی، فرماتے ہیں ان میں حضرت علی بر بنائے نس امام تھے، بر بنائے نس، نس کے نہیں اوڑا نس کے او سین نالے تینہ دندیاں آ رہی اے سواد ہے، اے سواد دا امام ہونا چاہیے ہے۔ قبلہ فرماتے ہیں علی بر بنائے نس امام ہیں، یہ ترجمہ بچیاں واسطے کر رہے ہیں، بر اوپر، بنائے بنائے، یہ تو بڑا سنا تھا بنائے لا الہ، بنا میں نا بنیاد، بر اوپر بنا بنیاد، فرماتے ہیں ان میں امام کی بنیاد اس پہ ہونی چاہیے جس کو نس کہتے ہیں، اور نس نون تو سواد دا مطلب ہے اللہ حکم کرے، نبی اعلان کرے، قرآن میں لکھا جائے، اللہ حکم کرے، نبی اعلان کرے اور قرآن میں لکھا جائے۔ یہ تائید طاہر القادری نے اپنی کتاب اس کی تھی، وہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے حضور کے فوراً بعد حکومت کی، ان کی خلافت تاریخ سے ثابت ہے، علی کی خلافت قرآن سے ثابت ہے۔ انہوں نے بر بنائے نس، آخری عقیدہ سنو تو میں تقریر کلوز کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں اس کے بعد ان کا اگلا نظریہ یہ تھا کہ جب کوئی امام جائے گا اس کے بعد بھی پھر نیا امام مشورے سے نہیں بنے گا، آئے ہائے ایک امام جائے گا تو فرماتے ہیں ان میں امت پر تقرر کا حق نہیں، بلکہ پہلا امام بعد میں آنے والے امام کا اعلان کرے، اور وہ نس امامت پر امامت ہو، نس امامت پر امامت ہو۔ اور پنجواں اور آخری جملہ وہ فرماتے ہیں شیعوں کے تمام گروہوں میں اس بات پر بھی اتفاق تھا، شیعوں کے تمام گروہوں کے درمیان اس بات پر اتفاق تھا، یہ مطلب ہے کوئی تاریخ ہے جی بھی گروہ بندی ہے سی، بہت شکریہ، شیعوں کے تمام گروہوں کے درمیان، یہ مطلب ہے گروہ بندی صرف آج نہیں، یہ پہلا بھی ہے سی، فرماتے ہیں گروہ بندی شیعہ ہے سی، لیکن ایک بات پر اتفاق تھا، یہ مطلب ہے ہون بھی الحمدللہ اس ایک گل تے سانو اتفاق کر لینا چاہیے، اور ہے یہ مطلب ہے پاویں کڈے بکھرے ہیں نا، ایک گل تے اج بھی اتفاق ہے، تے تاریخ دے حوالے نال مودودی نے لکھا ہے ان شیعوں کے تمام گروہوں کے درمیان ایک بات پر اتفاق تھا، وہ کیڑی؟ امامت صرف اولاد علی کا حق ہے، سبحان اللہ، آباد اور آباد، امامت صرف اولاد علی کا حق ہے، یہ کوئی شک نہیں جناب، امامت صرف اولاد علی دا حق ہے۔ یہ میں صرف ایک جملہ دین لگا جی، مودودی صاحب لکھ دیتا، ہوں میں یہ نظریت دلیل دین لگا کہ واقعی کہ ساڑھے نزدیک نہیں، مودودی صاحب صرف ساڑھے نزدیک نہیں، میں تو انہوں دسا اللہ کے نزدیک بھی مصطفیٰ کے بعد امامت صرف اولاد علی کا حق ہے، یہ مناظرہ رکھن دی لوڑ نہیں، ایکو میں دلیل دینی ہے جی، سارا مناظرے بچ آ جانے ایکو ہی، کیونکہ مناظرہ ادو ہوتا جدو بندہ اگلا اڑ جائے، میں اڑن دینا ہی نہیں بابا جی، میں پکی گل پہ کرنا، میں اڑن دیا میں اتھو ہی نہ جاؤں گا، تو آڈا مجرم میں اتھے بٹھا لو میں اڑن نہیں دینا، نہ مناظرہ رکھن دینا ہے، انہیں تاریخی اعتبار نہ رکھے کہ ان میں امامت صرف اولاد بولو علی کا حق ہے، اور میں پورے دین نو گواہ بنا کے قرآن سامنے رکھ کے اللہ اور رسول اور قرآن دے نظریے دے مطابق ایکو جملے ثابت کرنا کہ امامت صرف اولاد علی کا حق ہے جی، انہیں تاریخ دسیے میں ثابت کرنے لگا، کئی باری بندہ آتا ہے میں ثابت کرنے لگا تو دوجا آ کے آتا ہے میں ثابت کرنا غلط کہہ گیا، جتھے دل کردہ سی ڈی لے جاؤ پورے ورلڈ
میں بہت چھوٹا خطیب ہوں، خطیب میں چھوٹا ہوں سارے خطیباں تو، لیکن دلیل جان ایڈی وڈی ہے کہ میں نے قیامت تک میرے جملے نو چیلنج کوئی نہیں کر سکے گا۔ تسی کوڈ رکھ لو، لمبیاں کتاباں دی لوڑ ہی نہیں۔ کی آکھیا نے کہ شیعوں میں امامت صرف اولاد بھائی، یہ تے نظریہ ساڈا بڑا پرانا، اگر ایک قرآن دے خلاف ہے تے اسی مجرم ہاں، جے نبی دے خلاف ہے تے اسی مجرم ہاں، جے اللہ دے حکمات دے خلاف ہے تے اسی مجرم ہاں، تے جے اللہ رسول تے قرآن تے پورا دین اس حق کے چوئے کہ نبی تو بعد امامت صرف اولاد علی دا حق ہے، پھر تے تینوں سانو کافران دے شرم ہونی چاہیے دیئے۔ سار اٹھاؤ میرے نال یار، سار اٹھاؤ۔ بہت شکریہ، ایک کو جملہ پڑھن لگا نہیں اور دلیل ایسی دین لگا بابا جی کتابہ لبن دی لوڑ نہیں، میں مطبوعہ مصر دس جاؤں لبا ہی نہ اگو شبی نہ ہوئے روڑا پہ جائے، لو جناب ایک کوئی دلیل ہے۔ تاریخ دی حقیقت کی ہے کہ ہم ابتدا سے کہہ رہے ہیں کہ امامت بعد از رسول صرف اولاد علی کا حق ہے۔ امامت ہندی ہے بندے دی، بندے ہندے نے مختلف، ماڑیاں موٹیاں بندیاں چ تھوڑا جہا بندہ بھی ماڑا موٹا نہ ہوئے تو امام ہوندا ہے۔ میں نہ انپڑھا چ پرائمری پاس ہوئی امام بن جاندہ ہے، تے جتھے اگے سارے ایم اے نے اوتھے امامت واسطے تے کچھ نہ کچھ میرٹ ہونا چاہیے نا۔ یہ دا مطلب ہے کس قسم دے بندے ہون۔ لے حضرت علی دی اولاد تو علاوہ سا کسے نو امام نہیں نہ منیا، تینوں میں کھلا چیلنج کرنا کہ تو اللہ دی کائنات وچ نہ جیڑا تیری نظر وچ کوئی واہ واہ اعلیٰ عہدے دار ہے نا، انہوں لیا تو میں ثابت کرنا کہ ایدہ بھی امام اولاد علی۔ تو مکے دے بندے ہیں، مدینے دے بندے، وہ اللہ دے بندے ہیں، مکہ مدینہ، مکہ مدینہ نہیں، میں کائنات پہ آنا۔ سادہ نظریہ کی سی ازل تو کہ اولاد علی کے علاوہ امت مصطفیٰ کا کوئی امام نہیں، اور امت مصطفیٰ ایک پاس ہے رکھ، ایک کوئی دلیل جڑی میں آکھی ہے ایدہ جوڑ نہیں ہوئے گا۔ مناظرہ مک گیا ہے، کسے مولوی نو رمضان اچھے پچھلے ٹائم پوچھنا ہے جدوں لڑن جو گا مولوی نہ روے، روزے آج پچھلے ٹائم اگر زندگی ہوئے وہیں تو آج بھی جا کے پوچھ سکتے ہو، یا کوئی ایسا موقع تلاش کرو پہ مولوی گرم نہ ہوئے، اور توڑے علاقے جوس چنگا ملتا ہے، جوس شوس پیا کے تے مسیطے کھڑ کے تے قرآن لینے کھول ایویں برکت واسطے آخنا مولوی صاحب اللہ گل سن جائے جی، ایویں مسجد بھی ہوئے قرآن بھی ہوئے تے مولوی مسجد دے وچ ہوئے تے باب وضو بھی ہوئے۔ رمضان چ پچھلا ٹائم تاں آکھیا پہ ادو پوچھن والا بھی ہفیا ہوندا تے دسن والی بھی بس ہوئی ہوندی ہے، ادو بندے نو سائیکل بھی کوئی مار دے تو آندا کی پیا کر روزہ ہوئے صحیح کسے دا۔ یہ پچھلے ٹائم رمضان چ پوچھے تو بڑی گل ہے تاکہ مولوی لڑن جو گل رہے، تے جے ہن بھی کدھر ملے تے مسجد ہوئے قرآن ہوئے تو تے مولوی با وضو ہوئے آرام نال کھلو کے پوچھی۔ میں اس نظریے دے حق چ بابا جی کوئی دلیل دین لگا، ایک ہی کافی ہوئے گی میرے مولا دے فضل نال، پوری دنیا دی کتاباں چھڈ کے انہوں پوچھنا مولوی صاحب گل سنیا جی اے برکت واسطے تساں اٹھائے ہیں، پورا آیا جی، وہ آئے گا بھی کھورے آیت پوچھنے لگ، وہ آئے گا تقریب آ کے آخنا میں تھوڑے کوئی گل پوچھنی سی۔ یہ جدوں حضرت عیسیٰ تے مادی دنیا تے آن گے بچوں امام کون ہوئے گا؟ ایکو گل پوچھنی ہے، ایکو گل پوچھنی ہے، ایکو گل پوچھنی ہے کہ جب عیسیٰ اور مہدی آئیں گے تو ان میں دونوں میں امام کون ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہے گا نہیں، مہدی علیہ السلام۔ پھر میں اچھی آواز میری جنی نکل دیئے، اچھی آواز لڑ پہ آنا، ہمارا نظریہ کل بھی ٹھیک تھا آج بھی ٹھیک ہے، مہدی اولاد علی ہے۔ صدقے جامعہ آباد رہو جناب، کیا بات، شکریہ سر۔
یہ مطلب ہے جس نظریے تے اسی کل قائم ساں اسے نظریے تے اسی اج قائم ہاں۔ میرے عزیزو امامت صرف اولاد علی دا حق ہے، یزید دا قصور صرف شراب نہیں، اس نے بیعت اس سے مانگی امامت جس کا حق۔ حضرت امام حق نے، اور امام حق کسے دی بیعت نہیں کرتا۔ جس علی دی اولاد تو علاوہ مصطفیٰ دی امت اچھ امام کوئی نہیں، وہ علی آپ کسے دی بیعت کیسے کرے گا؟ میرے عزیز دوستو جنہ دی بیعت کرنی سی انہوں نے ماریا گیا، جنہ دے دروازے تے چکنا سی انہوں نے ماریا گیا۔ ایک نبی دے پتر نو ایک تماچا بچا سی، وہ دے رون دی آواز پرلے محلے چ جاندی سی۔ میں سوچنا چیلم انہوں دا منایا جا رہا ہے، چیلم اولاد رسول دا چیلم ہے نا۔ جس زمانے چ اسی پہ وسنے کل تے جلال پور جٹاں تحصیل دا درجہ دے دیتا ہے گورنمنٹ نے۔ جلال پور جٹاں ایک قصبہ بڑا بڑا سی ہے نال گجرات، انہوں نے تحصیل بنا دیتا ہے۔ تے کل 20 سفر نو اتھے حمزہ شہباز شریف تشریف لے آئے سن، ڈھول وجدے سن، بیبیاں بندے کٹھے سن، روڈ سارے بند سن۔ اس علاقے میں مجلس پڑھن گیا تے وہ بڑا اتھے شور سی تے بڑا رولا سی تے بڑا ناچ گانا سی تے سب کچھ سی۔ تے میرا خیال ہے کہ انہاں بندیاں کیڑے ویلے اسی منا سکاں گے کہ مصطفیٰ کون ہے، مصطفیٰ دی آل کون ہے۔ یہ گل دسو بھی ایک دن اگا پچھا نہیں سی ہو سکتا۔ چاڑیا تے غریب دا ہوئی تو لوکی منگنی اگے پچھے کر لیں گے، غریب آدمی دا بھی 40واں ہمسائے جو گئے نا جی، تو لوگ کہتے ہیں یار ایک دن اگا پچھا کر لو، انہوں نے تکلیف ہوئے گی، آخر فنکشن ہونا ہے انہوں نے تکلیف ہوئے گی۔ ایک دن دا لحاظ لوگی گوانڈیاں دا کر جاندے نے۔ اے جے عاشقان رسول جنہیں سارا سال عاشقان رسول دا دعویٰ کرتے ہیں تو سانو آندے نے پہ یہ کافر نے۔ کل پوری دنیا تے تینوں کوئی شیعہ نہ دسیا ہوئے گا جڑا ہائے حسین نہ آندہ ہو، جڑا نجف ہے وہ پیدل کربلا پہ جاندہ آباد رو باؤ، جڑا اپنے گھر بھی نہیں نہ جا سکیا، ریڑی آلے نے کل ریڑی نہیں لائی، اور سویرے نکے نکے بچے نال لے کے جڑا ایک دن کماندہ تے شام نو کھاندہ، وہ بھی سویرے بیوی بچے نال لے کے غریب آدمی میں ننگی پاری جاندہ ویکھے۔ میں کہا بھائی جی آج کم تا نہیں گیا، اسا کہ نہیں آج چیلم اللہ ہی جاندہ بروسے معاشر کے سمون علی بندے پیش ہوڑ کے مصطفیٰ چیلم تے رکھ دے بندے اس واسطے نے جڑا جنازے تے نہیں آ سکیا، وہ کل تے آ جا، جڑا کل تے نہیں آ سکیا وہ 10ویں تے آ جائے، جڑا 10ویں تے نہیں آ سکیا چلو پھر وہ 40ویں تک تے آئی جاندہ نا۔ میرے عزیز دوستو پراڈو تے بندے 40ویں تے آگے بیٹھے ہون، پہن نو پتہ لگے تے وہ بھی آئے سن۔ اچھا بھائی پلا ہونے انہوں کو تو ٹائم ہی کو نہیں سی، وہ بھی آئے سن۔ اس پہن نو دسے جائے نا جنہا چھاپڑی والا پہ بیچتا سی سبزی، وہ مسجد دی دیوار نہ سائیکل کھڑی کر کے وہ بھی اندر بیٹھا سی۔ وہ آندھی ہے یہ دی بہادری بہتی ہے، وہ تو پھر امیر آدمی سن، انہوں کو تو ٹائم نکل کے آتا جنہا دیہاڑی لانا ہے وہ بھی میرے ویر دے چاڑیے تے بہ گیا سی ختم۔ یہ مطلب ہے زہرہ دیاں تیاں غریباں تے بہتیاں راضی ہوں گی جنہاں کل اپنے کام چھڑ کے چہلم سید و شہداء شرکت کیتی ہے۔ تو اڈے علم چے بندے سوڑے پہ کے جنازہ پڑھ دیا ساتھ ٹور جاندے دفن نہیں کر دے، چلو کوئی گل نہیں، پہنا پھر بھی راضی رہن دیا۔ کچھ مہمان رہن دے قبر تک، پھر قبر تو چلے جاندے پہن پھر بھی اتھے ہی ہوندی۔ کچھ آندے نے میں کل کل کرا کے آواں گا، جڑے کل کرا کے جاندے نے بڑے قریبی ہوندے نے لیکن ٹور جاندے نے، پھر کچھ رہ جاندے نے جڑے 10ویں تک رہندے نے، انہاں چ بہن شامل ہوندی ہے۔ 10ویں والے دن بڑی دنیا ٹور جاندی ہے، مک گیا کم، 10واں تے کل کٹھا بھی لوکی کرا چھڑ دے نے۔ 10ویں والے دن باہر دے دروازے تے میلا دوپٹہ لے کے بندے بندے نو آندی ہے 40 تے آؤ گے نا، کسے نام ہی ہونا ہوئے تو لوگ تسلی ضرور کلا دیندے نے۔ ہاں البتہ اپنے شوہر نو 40ویں تک منت کر کے آندی ہے کہ تسی بچیاں نو لے جاؤ، میں انہاں دی پھپھی دی منت کیتی ہے، تسی بھی اپنی بہن نو آکھو میرے 35-40 دن کڑ جڑے میں صف نہیں چڑھ سکتی 40 تو پہلا۔ خدا دی قسم اس صف تو بیبیاں اٹھ کے کم شم کر دیا نے، بہن ہوتے بیٹھی رہی ہے صرف اس واسطے
کہ جے کوئی آ گیا، جے کوئی آ گیا مت ہوئے نہ آکھے بہن چاڑیاں کرا کے بھی نہیں گئی۔ میرا خیال ہے یکم محرم تو بعد 10 محرم تک میرا انداز ہے اسی تے کھورے ٹورا ہونے ہیں زہرہ دیا دیا تھے رہی ہیں، یعنی انہاں دی نظر کرم ہی انہاں دی حاضری ہے کہ بلا میرے عزیزوں میں بی بی پاک کے ایک منت کر لگا، پاک سیدہ کائنات تے تو وکھری بہن ہے ایڈے سونے ویر دی، پٹھے دے مزدور دی بہن ہوئے یا وڈیاں لوگاں دی، چاڑیے تو پہلا نہ ویر دی قبر چھڑ دی ہے تے نہ بابل دا گھر چھڑ دی ہے۔ آؤ مسلمانوں سانو روندیاں نو وے کے حاصلو 11 محرم نو ویر دی لاش دے ٹکڑے والے کھلو کے تے رو رو کے بھی آندی سی چاڑیاں کروں گی جدو قیدہ چھوٹ گئی، تیرا 40واں آگے کروں گی میں میرا جان ویر۔ میں بی بی پاک کے ایک گزارش کرنا، میں نہ پاک مخدومہ اسی گناہگار ضرور ہیں، باقی دنیا میں متقی کوئی نہیں تے باقی دنیا میں معصوم کوئی نہیں، لیکن ایک خیال رکھنا غریبان دا بروز حشر خیال رکھنا، مہربانی کرنا اس واسطے کل بھی گزری ہے تے آج 21 سفر ہے، پھر کسے مہربان نے صفحہ ماتم بچھائی ہے، بندے تنگ ہی نہیں آئے اتھے بھی موجود سن، 13 سفر نو اتھے بھی موجود رہے، اگو اعلان بابا جی نے کیتے نے ہر تھا بندے ٹر جڑے، پاک سیدہ انہاں گناہگاراں دا تھوڑا جا خیال رکھی، ویکھ لے اساں کل بھی کرائے نے تیرے ویر دے، اساں 10ویں بھی کرائے نے تیرے ویر دے، اساں چیلم بھی کرائے نے تیرے ویر دے، تو آندھی سنا ویر میں چاڑیے تو بغیر ٹوڑ چلیاں، خالقہ تیرا شکر ہے کہ تو سانو انہاں دے چہلم کران دی ڈیوٹی عطا فرمائی۔ اے آنسوئے ایک جملہ پڑھنا تے کہ میں کدھر پڑھیا سی پھر اج دل پہ کرتا جی 2-3 منٹ چ پڑھ دینا۔ میں تو دسیا سی نا میرا ٹیچر ایک دوست عیسائی جیڑا میں آندا سی کہ تسی جایا کرو مجلساں پڑھنا، میں تہاڈی کلاس پڑھاؤں گا، میں پڑھاؤں گا۔ انہیں ہیڈ ماسٹر نو آکھیا سی یہ مجلساں پڑھتا ہے یہ جائے کرے، میں 2 پیریڈ میرے تفریح تو بعد سے آندا ایک پیریڈ میں لواں گا یہ جائے۔ ایک دن میں کلیاں بیٹھ کے نسیم مسیح انہوں دا نام موجود نے جام کے چیمہ، میں کہ نسیم صاحب تسی بڑا احسان کر دے، ہو سکا کوئی نہیں احسان، بس کدی کدی تو 10 چھڑیا کر چادرہ دیتیاں کنے سال تے چادرہ واپس کنے دیا۔ میں کہ تو انہوں نسیم صاحب کنے پتہ ہے، ہو سکا میرا گھر ہے امام بارگاہ دے سامنے، اتھے ذاکر ہوں گے رہندے نے جو پڑھ دینا جدوں میں تیاں جے بیٹھا اٹھ کے کھلو جانا، ساڈا ایڈے ایڈے دل ہو جاندے نے، خدا دی قسم آندا جدوں ذاکر آندے نا عیسائی چادرہ دیندے سن، مسلمان چادرہ نہیں دے سن، ادھر مینوں تسلی ہوندی ہے میں نہ چلو تہاڈے نبی دے سامنے حشر وچ اسی شرمندے ہو کے نہیں گزراں گے، شاید تہاڈا نبی ساڈا کچھ نہ کچھ لحاظ اس واسطے کر چھڑے کہ اساں اودیاں دھیاں نوں چادرہ دتیاں نے، اے چادرہ یا کسے عیسائی دتیاں نے تے یا کسے مومن نے دینیاں سن۔ صحابہ کرام نو بڑا خیال سی، بندے آندے نے صحابہ نو نہیں مندے، اساں چن کے مننے نہیں۔ قرآن دی قسم جے صحابی نے ایک واری ہائے کیتی ہے نا شبیر دے گاہ میں تیرے پیران دی خاک لبے میں تیاں دے سر چھپاواں، ایک تو انہوں صحابی یاد ہوئے گا جنہیں یزید دے دربار اوتھوں نس پیا، وڈیرا بندہ سی امامہ گڑ چ پہ گیا، کہنے لگا ہن میری برداشت مک گئی ہے، ضعیف آدمی ہے میں دھکا مارے گا میں مر جانا ہے، ہن میں زندہ رہنا نہیں چاہتا، ہو سکا تینوں ہے کی ملک دے سویراں دے سامنے ہو سکا یزید اج جتھے تو سوٹیاں پہ مارنا نا ایتھے میں محمد نو چون دیا ہوئے گا۔ اور روایت میں نے حکم ہے کہ دوبارہ پڑھ دینا جی، کسے مہربان نے آکھا تو میں دوبارہ پڑھ دینا، کوئی گل نہیں، 2-3 منٹ بابا جی لگیں گے جی۔ میں ایک ایسے صحابی سی، ایک سہل صحابی سی، حضرت سہل رضی اللہ عنہ، وہ بیت المقدس کی زیارت کر کے واپس شام دے رستے اپنے گھر چلے سن، تے شام چ زہرہ دیاں تھیاں ادھر داخل اندر بازار سجے سن، کوٹھیاں تے لوگ چڑھے سن، بچے دوڑتے سن، بڑے بندے شراب پی کے تاڑیاں مارتے سن، نچدے سن بندے۔ میں کیا شام چ کی ہے، انہاں آکھیا بھی کوئی جنگ ہوئی ہے باغیاں نال، وہ قیدی ہو کے آ رہے ہیں، اس آکھیا کدھروں آ رہے ہیں، مینوں نہ گلی دسی، آندا میں اس گلی چ پہلا قدم رکھیا، میں 2-3 منٹ لے گیا، آندا پہلا میں قدم رکھیا تے جڑیاں عجیب چیزاں میں ویکھیاں 2-3 سن، عجیب کیوں؟ صحابی سی نا، نبی پاک دا دور ویکھیا،
اس آخیا میں نیزیاں تے سر ویکھے ہائے آخر والے کسی گاؤں میں ہائے آدھا نیزیاں تے میں سر ویکھے یہ بابا جی آدھا میں حیران ہو گیا کہ جنگاں ساڈیاں کافراں نال بھی ہوئیاں نے مشرکاں نال بھی ہوئیاں نبی دے دور تے جنگاں تے سرکار دے دور یہودیاں نال بھی ہوئیاں نے دکھ مینوں یہ کھا گیا کہ جنگ تو بعد وہ اپنی لاشاں لے جاندے سن تے اسی اپنی لاشاں لے کے آ جاندے سن وہ جا کے اپنے دفن کرتے سن اسی اپنے دفن کرتے سن یہ سر کٹ کے میں نیزیاں تے کدی نہیں ویکھے یہ بڑا ظلم کیتا کسے ادھروں ویکھنا ظلم کہنے لگا یہ مسلمان نے یزید نو کی ہو گیا یہ ظلم ایڈا ظلم سر سانگاں تے سوار کیتے آندا اگوں میں پریشان اس گل تو ہویا کہ سوار سن نا سانگاں تے سر اگر وہ کپڑے چ بن کے نال بدے ہوندے نا کپڑے چ بن کے ایک یہ بھی طریقہ ہو سکتا سی دوسرا اندر جنہاں دی زلفاں لمبیاں سن انہوں نال بدیا جا سکتا سی اس نے کہا میں اندروں میرا دل ہل گیا اگر مسلمان سی مومن سی نبی دا صحابی سی آندا میں دھیان نال ویکھیا تے سارے سر ایتھے نیزہ رکھ کے نا تے وچوں دی نیزے گزارے گئے سر دے اتنے کوئی 2 انچ نوک بار سی کوئی 1 انچ نوک بار سی مینوں میرا دل ہل گیا آندا مکہ میں ادوں ہاں تے مینوں سمجھ آ گئی نہ اے باغی نے اے ملعون یزید نے کوئی ظلم کیتا کدوں کہنے لگا جدوں میں ویکھیا سر چھوٹا سی تے نیزہ اوڈا ہی سی کدی نہ روو کہنے لگا میں تھلے منہ کر کے اگے ودیا ایک ضعیف دے ہاتھ چ مہار سی ضعیف آندے ہمیں بڑا دکھ لگتا ہے انہیں جو ویکھیا وہ دسدا دا ضعیف دے ہاتھ چ مہار سی پیچھے قافلہ سی اونٹاں دا انہاں تے بیبیاں سوار سن آندے یہ بھی میں زندگی چ پہلی باری ویکھیا اے عرب دا بندہ ہی سمجھ سکدا سانو چھتی سمجھ نہیں ہونی وہ آندا میں زندگی چ پہلی باری مستورات نو بغیر پالان اور عربی ذرا زیادہ سمجھتا ہے کیونکہ ساڈے ہاں سواری نہیں نا اونٹ دی سواری بغیر پالان تو کسے مستور واسطے بڑی نامناسب اندھے پھر اگر اونٹاں تے سوار سن بیبیاں بغیر پلان تو تے چلو پھر کوہان بغیر ہاتھ پا کے بیٹھا جا سکتا نا اندھا میرے دماغ کام نہیں سی کرتا کیونکہ بیبیاں دے ہاتھ پسے گردن بندے اونٹ دی سواری بغیر پلان تو تے بیبیاں دے ہاتھ پسے گردن میں سوچیا اگر سواری آئیاں نے تے پھر کوئی قدرت ہے جڑی انہاں دے نال ہے وگرنہ بندہ سمجھ نہیں سکتا اونٹ دے اس انداز نہ کوئی قدرت انہاں دی حامی ہے کہنے لگا سر ننگے سن بیبیاں لیکن والاں دا پردہ سی والاں نال منہ چھپائے سن بیبیاں تے سراں تے خون نہ سی پہچان میں سر بھی کو نہیں سکیا آندا میں اس ضعیف کو گزر کے تے ایک باری صرف ویکھیا بیبیاں نو انج والا دوجی باری میں تاں نہیں ویکھیا کہ ایک بی بی بار بار آندی سی واہ حجابا حالا ساڈا پردہ کہنے لگا میں منہ تھلے کر کے ٹرن لگ پیا یہ تو کوئی شریفاں دا خاندان ہے جڑا پردے نو روندا ہے آخری جملہ آندا میں اونٹاں کولوں گزردا جڑے ویلے آخری اونٹ کولوں گزر کے اپنے گھر والا راہ لین لگا آخری اونٹ تو ایک بی بی دی آواز آئی سہل کدی نہ رو آندا میرے پیر جم گئے تو میں حیران ہو گیا کہ بی بی تسی میرا نام جان دے ہو سکے صرف نام نہیں جان دی تو صحابی رسول ہے کہنے لگا جی بابی بی بی میں نے سعادت حاصل ہے کہ میں حضور دا صحابی ہوں کتھوں آئے ہیں بیت المقدس کتھے جا رہے ہیں اپنے گھر فرمایا تینوں گھر نصیب ہوئے فرمایا دعاواں بھی دیندے ہو نام بھی جان دے ہو کون ہو تسی اس بی بی دی آواز آئی میں عبداللہ ابن عمیر دی بیوی ہوں کوفے دے بسن والی ہوں ایک رات تو ساڑھے گھر مہمان رہا سے تینوں یاد ہے میرا شوہر پچ کے خدمت کردہ سی صحابی رسول ساڑھے گھر آ گیا کربلائچ عبداللہ قتل ہو گیا او دا سارے نہ سراج موجود ہے میں قید ہو گئی ہوں تے جا رہے نے ان لے کے کدرے حیران ہو کے کہنے لگا بی بی اے مومن دی بیوی باغیاں چکے میں آ گئی اوئے ہوئے عباد رہا دل دکھے ہے کہ معرفت دا
اس کہ لوگ انہوں باغی آتے ہیں تسی بی بی اتھے کتھے آئے ہو میں عبداللہ نو جاننا وہ بڑا تہجد گزار مومن اور تسی بی بی قید ہو گئے اتھو شمر دھوڑیا ہاتھ چدے نیزہ سی اس بی بی دی آواز آئی تسی صحابی ہو ہوں زیادہ دیر تو ہرنا میں نو شمر نے گلہ نہیں کرن دینی ہے انہاں سنوں نہ آبادیاں جو نہیں گزاریا جڑیاں مومنہ دی آبادیاں سن مومنہ دی آبادیاں جو باہروں لے کے جاندے سن جتھے نہ دے اپنے لوگ زیادہ ہوندے سن اتھے چلو گزارتے سن انہیں ان تیرے نہ گلہ کر دیا ویکھ کے میں نو مارنا ہے اسی اگے بڑیاں زخمیاں کہنے لگا میں ٹر جانا کہنے لگی میں تینوں جو دے آن تک آؤ تھو نسدہ ہوتا ہے او دے آن تک میں تینوں تریوے گلہ دس دیا چھیتی چھیتی سوڑ کے پیچھے ہو جا تاکہ ملعون میں نو آگے نہ مارے تے ظلم نہ کرے کہنے لگا بی بی جلدی دس ہویا کی ہے تے تو کربلا کیوں آئی ہو سکیا ساری کہانی دا ٹائم نہیں او سر تے پہ ہوتا ہے او نسدہ ہوتا ہے بس تو تریوے گلہ یاد رکھ جنہا سب تو اگے سارے او حسین ابن علی دے جنہوں ضعیف سمجھے ہی ہو زین العابدین ہے جیڑی بی بی آتی ہے واہ حجابہ ولی دی وڈی تھی زینب ہے پتہ نہیں جی ایسا کی حال ہویا ہوئے گا ایدی کئی کیفیت ہوئی ہے اے دوڑ دا میرے مولا دے قدمہ دے ڈگا کہنے لگا مولا ہن شمر اتھو واپس آنے میں نو پتہ ہے حالات تو اٹے کی نے پتہ میں نو جنہ کو لگا ہے او دے مطابق میں نو حکم کر میں اتھو کسے نہ لڑا تے میں نو ایک قتل کرن اینہ سرہ وچ میرا سر شامل ہو جائے تے میں نبی دے سامنے سرخرو ہو جا اور اس تو علاوہ ہونے کچھ نہیں میرے مولا فرما دے نہیں جا میں راضی ہاں تیری کریمی تو صدقے کہنے لگا قبلہ میں تو انہوں اتھے چھڑ کے انج اور میں شبیر نو محمد دے موڑنے دھوے گیا میں اس نماز وچ سان جتھے شبیر سوار سا تے رسول اللہ نماز پڑھن دے سان تے میں نو اتھے مرن دے ہو فرمایا نہیں اینو ذاکر آندھ نہیں یہ ذاکر کتھوں نکلے نے دسنا تو انہوں یہ حسرت آل محمد یہ توڑے سامنے مفسر تاریخ کربلا اور مفسر تاریخ کربلا دے فرزند ارجمند اپنے والد محترم دی نشانی توڑے سامنے جس انداز نال اس خاندان نے اہل بیت دے مصائب پڑھے نے یہ چناؤ ہے میرے مولا دا یہ جڑا ذاکری ہے نا جی ایتھوں میں نہ نکلی ہے ذاکری امام نے فرمایا شہادت دا مرتبہ دعا دیاں گا شہادت دا ثواب دعا دیاں گا شہید ہو کے فرمایا کہنے لگا مرتبے واسطے نہیں نبی دے سامنے سرخرو ہونے واسطے میرے چوتھے امام فرماتے ہیں سرخرو کرا دیا گا نبی دے سامنے ایتھے قتل ہونے دی بجائے جا کے پنڈا چ دس میں ایتھوں کے میں گزر رہا جا لوگاں دے بوئے کے دس بی بی زینب کے اندی سوا حجابہ کوئی تے ہوئے جڑا ساڑھی ذاکری کرے آباد رہو جی کہنے لگا مولا میں تو اڑے حکم تے ٹوٹ جنا کچھ میں کراں اپنی عقیدت اظہار کی کہنے لگا بی بی پردے نو روندے نے کچھ کراں فرمایا جو ہندہ ہی کر لے دکانہ بند سانے سے کراں میں جا کے 4 چادرہ کدھروں اکٹھیاں کیتیاں پتہ نہیں کتھوں امام فرمان لگے کی کراں کہنے لگا لے لو فرمایا میرے بھی آتا بدے نے تے پھپیاں دے بھی بدے او چھے کھلو کے اپنی عقیدت اظہار کر لے کئی باری لوگاں دیتیاں نے رہن تے کسے نہیں دیتی اینج 4 چادرہ پا کے نہ کھبے بازو تے کھلو کے دعا کرتا ہے شام دے بازار آندہ یا اللہ تینو مصطفیٰ دی صحبت چ بین دا واسطے میں کچھ نہیں تیرے کو منگتا میں ضعیف ہاں بیبیاں دے ہاتھ بدے نے ایتھوں میں چادر سٹنی اگر تو میری من لوے نا اگر تو من لوے تے پھر ہوا نو حکم دے میری ضائع نہ ہوئے میری تھلے نہ ڈگے دیکھ پئی تے نہ دوبارہ چکن بھی نہیں دینی شمر قریب ہے تے مہربانی کر میں اپنی عقیدت دا اظہار کرنا یا اللہ میری مدد کر اس تھلے کلو کے جی اپنے اندازے نال کہنے لگا اللہ اے بڑی عقیدت دا جملہ ہے کہنے لگا خالقہ میں اتوں بھی نہیں بیٹھ سکتا میں تھلے منہ کر کے چادرہ سٹنا میں تیرے اگے انتجائے ضائع نہ ہون یہ دعا جی قبول ہو گئی پہلی چادر بی بی زینب دے سر تے دوسری حضرت ام کلثوم دے سر تے تیسری حضرت رقیہ تے چوتھی حضرت امام حسین دی بیٹی حضرت فاطمہ کبریٰ دے سر تے 4 چادریں آ گئی ہیں تے قریب جا کے امام زین العابدین نو تھلے منہ کر کے اندر مولا ویکھو گا تے چادریں بیبیاں پاکاں تے آ گئی ہیں حضرت امام زین العابدین فرماندے نے آ گئی ہیں اللہ تینوں جزا دے وے اجے
دے 3 قدم دور نہیں سا گیا جنہیں راوی نو سناندا سی نا پہ گل اگوں تے نال ہی کہن لگا میں دے کے چادراں پچھتایا اس نے کہا نیکی اہل بیت کی دیا تے پچھتاندہ کیوں ہے آندھا چوتھے قدم تے جدو گیا ادو میں نو چوتھے امام نے آکھے دتیاں سانی تینو اللہ جزا دے وے اگر ساری ذاکری کرنی ہے تے میں تینو اجازت دینا ایک باری مڑ کے وے آندھا جدو میں مڑ کے ویکھیا میری آنکھاں نہ ہوندیاں شمر اچھل کے نیزے مار رہا تھی ایک ایک بی بی دے سر تو خون دیا فوارا نکل رہی ہے سر آندھا میں نہیں سا پہچانتا کیڑی کیڑی بی بی ہے صرف ایک بی بی دا